أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। पिछली मरतबा हमने सूरह बकरा का 20वां रुकू का आगाज़ किया था और इब्तिदाई 3 आयात ही हम बमुश्किल मुकम्मल कर सके थे। 20वें रुकू का आगाज़ होता है एक बहुत ही अजीम आयत से। तफसीलन मैं पिछली मरतबा अर्ज़ कर चुका, सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए। ये एक आयत वो है जिसमें 8 आयात का जिक्र है। आयात से मुराद निशानी, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, अल्लाह की खल्लाकियत की निशानियाँ, उसकी मखलूक़ात का बयान, इस ज़मीन व आसमान की तख्लीक, दिन और रात का उलट फेर, हवाओं का चलना है, बारिश का बरसना है। ज़मीन में अल्लाह ने जो क़ुव्वत नमू रख दी, अनवा व अक़साम की सब्ज़ियाँ, फल, मेवे हम खा रहे हैं और कोई हैवान भी ऐसा नहीं कि जो भूख की वजह से मर जाए, उसके लिए भी अल्लाह ने रोज़ी का बंदोबस्त किया। झाड़ जकाड़ है, खुदरो किस्म की नबातात हैं, सब हो रहा है।
تو وہ ایک آیت تھی جس میں 8 بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر تھا. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے. جہاں سے بات شروع کی گئی ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں، یہ وسیع و عریض کائنات جس میں ہماری زمین جو ہے کسی بڑے ریگستان میں ریت کے ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے، اور اس زمین پر چلنے والا یا بسنے والا ایک انسان، اس کی کیا وقت ہوگی؟ اپنے ذہن میں اس کو نوٹ کر لیجئے. ان فی خلق السماوات والارض. دوسری نشانی واختلاف اللیل والنہار. لاکھوں کروڑوں ارب سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اسی طرح سورج طلوع ہوتا ہے، نصف النہار پر پہنچتا ہے، پھر ڈھل جاتا ہے، شب و روز کا ایک سلسلہ. یہ بھی اللہ کے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تیسری نشانی والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اور یہ تمہاری بحری بیڑے جو ہیں، یہ بڑی بڑی کشتیاں جو انسانوں کو اور مال تجارت کو لیے جو ہے رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف، جس میں لوگ اپنی جو ہے وہ سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں، جو ان کے لیے رزق حلال کا اللہ نے اسی سمندر سے ان کے لیے بندوبست کر دیا. پھر چوتھی نشانی وما انزل اللہ من السماء من ماء. ذرا غور تو کرو، آسمان سے یہ جو بارش برستی ہے کیا اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے؟ یہ باران رحمت بھی ہیں اور یہ طوفان باد و بارہ بھی بن جاتا ہے، جو اپنے جلوں میں جو ہے سمندر کی 50-50 60-60 فٹ اونچی لہروں کو لے کر ساحل پر موجود بستیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے اللہ کے حکم پر. وما انزل اللہ من السماء من ماء. اور پھر پانچویں نشانی فاحیا بہ الارض بعد موتها. زمین جو بالکل مردہ تھی، یہ باران رحمت کا نزول ہوا اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی. حشرات الارض آپ کو رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انواع و اقسام کی جو ہے خضرا قسم کے. کبھی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں جس قدر خوبصورت پھول آپ کو نظر آئیں گے، جنگلی پھول، ان پھولوں کو کسی نے کاشت تو نہیں کیا، یہ زمین میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها. پانچویں نشانی کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین میں زندگی عطا فرما دیتا ہے. وبث فیہا من کل دابۃ. اور چھٹی نشانی انواع و اقسام کے ڈھور ڈنگر ہیں، مویشی ہیں، حیوانات ہیں، جن کا دودھ تم پیتے ہو، جن کا گوشت تم کھاتے ہو، جن کی کھالوں سے اپنے لیے لباس بھی بناتے ہو اور بڑے بڑے خیمے جو ہیں وہ بھی بناتے ہو. اونٹ کی کھال کتنی بڑی ہے، پورا خیمہ بن گیا. وبث فیہا من کل دابۃ. چھٹی نشانی ہر نوع کا چوپایا آپ کو نظر آ رہا ہے. ساتویں نشانی وتصریف الریاح. ہواؤں کا چلنا کسی حکم سے چل رہی ہیں. یہی ہوا جو ہے ایک حد سے بڑھ جائے تو بڑی بڑی قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا موجب بن جاتی ہے. قوم عاد کا ذکر قرآن نے کئی مقامات پر کیا. والسحاب المسخر بین السماء والارض. اور تمہاری زمین اور آسمان کے مابین یہ جو بادل تمہیں نظر آ رہے ہیں تیرتے ہوئے، کتنے وزنی ہیں، کتنے بوجھل ہیں. قرآن میں کہا گیا ثقالاً، لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ان کے اندر موجود. جب برستے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، لاکھوں ٹن پانی بن گیا تھا صرف 10 کلومیٹر کے ایک علاقے میں صرف 2 انچ کی بارش ہونے سے. لاکھوں ٹن پانی کہاں سے آیا؟ آسمان سے. لآیات لقوم یعقلون. یہ 8 بڑی بڑی نشانیاں ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. انسان کے اندر عقل سلیم موجود ہو، آلودہ نہ ہو چکی ہو یہ عقل. یہ ہمارے گناہ اور فسق و فجور جو ہے ہماری فطرت کو، نور فطرت کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور عقل کو بھی معطل کر دیتے ہیں. لہذا انسان صرف ایک ڈھور ڈنگر اور حیوان بن کر رہ جاتا ہے. اس دنیا میں آئے، کھایا پیا، جوان ہوئے، اولاد اور نسل پیدا کی اور رخصت ہو گئے، بس. ہر حیوان بھی اسی طرح آیا اس دنیا میں اور چلا گیا، اور انسان سمجھتا ہے شاید ہم بھی حیوان سے بڑھ کر نہیں. اور ان 8 نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے لگا دیا،
مسخر کر دیا. یہ سورج کو ایک ڈیوٹی سونپ دی ہے، وہ طلوع ہوتا ہے پھر بلند ہوتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے. کس لیے؟ تمہارے لیے. رات کی تاریکی جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، آرام کرتے ہو. نیند کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ ان سے پوچھے جنہیں نیند نہیں آتی. لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے باوجود اس کا تصور تمہارے ذہنوں میں قائم اگر ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کو تم اللہ کا ہمسر اور ساجی بنا دو؟ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اس کے ہمسر اور ساجی بنا دیتے ہیں. گویا کہ بادل کا دیوتا اور ہے، لکشمی دیوی اور ہے، اولاد عطا کرنے والی دیوی کوئی اور ہے، اللہ کو بھول گئے. اور یہ 165ویں آیت تھی جس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. اب آئیے اگلے درس پر. استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا. یہاں میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا. بڑے بڑے باغی اور سرکش اور اللہ کے نافرمان فاسق و فاجر بھی موجود ہیں. بہت قلیل تعداد میں اہل ایمان بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو. تو یہاں فرمایا گیا وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ اعلان برات کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. ذہن میں رکھیے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا، مختلف جو ادیان ہیں، پادری ہے، پوپ ہے، پنڈت ہے، پروہت ہے، اسی طرح ہمارے ہاں پیر بھی ہیں. یہ اپنے پیچھے عوام الناس کو جو لگا لیتے ہیں اور انہیں بڑے سنہری خواب دکھاتے ہیں. بس ہمارے لیے نظر نذرانہ کرو، ہمیں خشک رکھو، ہم تمہیں جنت میں پہنچا کے رہیں گے. اب یہ تمام پیر، پنڈت، پادری، پروہت سب وہاں جمع ہوں گے اور ان کے پیروکار بھی جمع ہوں گے. یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا استحصال کرتے ہیں عوام الناس کا، اور ان کے رب سے دور کرنے میں کی رول ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ واسطہ ہم ہیں. رب تک اپنی اگر کوئی عرضداشت پہنچانی ہے تو ہمارا ذریعہ استعمال کرو، وسیلہ ہم ہیں. میدان حشر میں یہ معاملہ ہوگا کہ جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی وہ لوگ اعلان برات کریں گے اپنے پیروکاروں سے، اور وہاں کہیں گے ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ ہماری باتوں میں آؤ، ہماری چال میں آؤ، ہمارے فریب میں مبتلا ہو، یہ تو تمہاری اپنی آزاد مرضی تھی. بالکل یہی بات شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں کسی گناہ پر مجبور نہیں کیا. ہاں میں نے گناہ کا رستہ دکھایا ضرور تھا، اور یہ اختیار میں نے اپنے رب سے حاصل کر لیا تھا. قرآن میں ذکر موجود ہے نا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں میں سے بہت کم ہوں گے تو جو تیری بندگی کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھیں گے، سب میرے پیچھے لگ پڑے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس کو پورا کر دکھایا، اس لیے کہ انسانوں کی بڑی اکثریت نے اسی شیطانی پیروکار، اسی کے اعلی کار بن گئے. تو وہ تو شیطان لعین ہے نا سب سے بڑا. لیکن یہاں یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، آج بھی کتنی بڑی بڑی جو ہے درگاہیں موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، ان کے ٹھاڑ دیکھیے، جو گدی نشین ہیں ان کی عیاشیاں دیکھیے، ان کا طرز رہن دیکھیے، اور دولت کے انبار دیکھیے. اب تو بہت سی چیزیں وہ ہے کہ جو عام انسان کے سامنے موجود ہیں کہ کتنے ارب ڈالر فلاں پیر صاحب کی جائیداد موجود ہے لندن میں، فلاں کے اتنے ارب ہیں، فلاں کے اتنے ارب ہیں. تو یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ آج کی بات بھی ہو رہی ہے. اور میدان حشر میں جن کو پوجا گیا تھا اس زمانے میں اور جن کی پیروی کی گئی تھی، جنہیں اپنا مذہبی پیشوا بنایا گیا تھا، یہ لوگ جو ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں اعلان برات کریں گے ان لوگوں سے جو ان کو پیروکار تھے. وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پیری مریدی نسلوں میں چلتی ہے. کوئی ایک شخص جو ہے کسی پیر کا مرید ہو گیا، اب اس کی اولاد جو ہے وہ بھی گردن جھکائے اس کے پیچھے چل رہی ہے. آگے لفظ آ جائے گا حسرات علیہم. یہ تمام چیزیں بڑی بڑی حسرتیں بن جائیں گی ان لوگوں کے لیے.
تو اس تبرع الذین تبعوا من الذین اتبعوا، جبکہ اعلان تبرع کہتے ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے یہ اہل تشیع جو ہے یہ بھی تبرع بھیجتے ہیں، نفرت کی وجہ سے، بیزاری کی وجہ سے کوئی اعلان کر دینا، کوئی بات کر دینا۔ امہات المؤمنین جو ہے ان کی شان میں بے ادبی کر دینا، اسی طرح جو خلفائے راشدین ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسی باتیں، نامناسب باتیں کر دینا، یہ تبرع، اعلان بیزاری، اعلان برات۔ قرآن حکیم میں سورہ برات بھی موجود ہے نا، بہت سے لوگوں کو سورہ برات جو ہے نام بالکل نیا لگا ہوگا، سورہ توبہ کا دوسرا نام سورۃ البراۃ ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، آغاز ہی ان الفاظ سے ہو رہا ہے، اعلان بیزاری ہے، اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اب تک مشرک ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان نہیں دھرے، اگرچہ دل گواہی دے رہا ہے، بات کہہ رہے ہیں جو محمد وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی نگاہوں کے سامنے جہنم کا عذاب دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے۔ کون ہیں؟ وہ مذہبی پیشوا جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ فالوورز ان کے جو گمراہ ہوئے، دونوں کا ذکر ہو گیا نا، من الذین اتبعوا اور اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی اور جنہوں نے پیروی کی، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ہر نوع کا کوئی سبب، کوئی وسیلہ، کوئی اسباب، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں تو بڑے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کے نام سے جو ہے وہ نعرے لگوایا کرتے تھے، جلوس نکالا کرتے تھے، نظر نذرانے پیش کیا کرتے تھے، لیکن وہاں معاملہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، اعلان بیزاری، اعلان برات۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سبب کہتے ہیں رسی کو، ہمارے ہاں عام طور پر ذریعہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، گویا کہ رسی جو ہے ذریعہ بنتی ہے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اور وہ دوسرا کھوٹا کہ جہاں وہ رسی بندھی ہوئی ایک ذریعہ بن گئی، یہ سبب ہے۔ سورہ حج کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء، کہ وہ لوگ کہ جو گویا کہ بالکل مایوس ہو چکے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو انہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے ایک رسی جو ہے وہ تان لو اپنے اور آسمان کے مابین۔ یہ قرآن بھی تو رسی ہے نا، حبل من اللہ، اللہ کی طرف سے جو رسی ہمیں فراہم کی گئی وہ قرآن ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مل جل کر اللہ کی اس رسی کو، سبب رسی کو کہتے ہیں، اسباب رسیاں جمع ہو گئی، گویا کہ جو بھی تعلقات تھے، جو بھی نسبتیں تھیں اس دنیا میں، وہ مذہبی پیشواؤں اور ان کے فالوورز کے درمیان ہر نوع کی جو محبت تھی اور جو تعلق تھا سب ختم ہو گیا، تقطعت بہم الاسباب، منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اب دیکھیے وہ جو فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، جو مریدین ہیں پیروں کے، اب وہ اللہ کے حضور دعا کریں گے، درخواست کریں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے۔ اب تو میدان حشر میں ہے نا، موت نے اس دنیا کے ساتھ ان کے سلسلے کو منقطع کر دیا تھا، پہنچ گئے اپنے رب کے حضور، ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں، پھٹکاریں بھیج رہے ہیں۔ اب جو فالوورز تھے ان کے اندر وہ انتقام ہے، غصہ ہے اپنے ان مذہبی پیشواؤں کے خلاف، جن کی وجہ سے اب وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک چانس، ایک موقع اور مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم دنیا میں جا کر ان پر اسی طرح تبرہ کریں گے، اعلان برداری کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ یہ مذہبی پیشوا آج ہم سے کر رہے اس میدان حشر میں۔ لو ان لنا کرۃ، ایک موقع مل جائے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دکھا دیں گے ان کے تمام اعمال، جو ہدایہ دیے تھے، جو نظر نذرانے دیے تھے، جو خدمتیں کی تھی اپنے پیروں کی، اور جس طرح ان کے لیے جلوس نکالے تھے، ان کے حق میں نعرے بلند کیے تھے، یہ تمام اعمال جو ہیں ان کے لیے حسرت بن کر رہ جائیں گے۔ حسرات اصل میں حسرت کی جمع ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے، ایک پچھتاوا ہے، مایوسی، فرسٹریشن،
ہم نے کیا کچھ خرچ کیا اپنے ان پیروں کے لیے، کیسی کیسی خدمت کی ہے. ان کے لیے فرسٹ کلاس کے جو ہیں ٹکٹس ہم نے بھیجے تھے کہ آئیں ہمارے ہاں اور آ کر واز کریں، اور انہوں نے صرف دولت اکٹھی کی، ہمیں نچوڑا. تو جو وقت لگایا تھا ان کے لیے اور جو پیسے ان کے لیے خرچ کیے تھے، یہ بہت بڑی حسرت بن جائے گی ان لوگوں کے دلوں میں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس حسرت کا اب تو کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیے سب سے بڑی حسرت کیا ہے کہ جن سے محبت اتنی تھی کہ اس دنیا میں سب کچھ نصابر کر دیا ان پر، قیامت کے دن وہ ان پر لعنت کریں گے، اپنے فالوورز پر اعلان برات کریں گے. سب سے بڑی حسرت توقع نہیں تھی. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ تو ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے. ایسے ایسے سنہری باغ انہوں نے ہمیں دکھائے تھے، بڑی وشفل تھنکنگ سے اندر ہمیں مبتلا کیا تھا، جسے قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، تمہارے مذہبی پیشواؤں نے جو تمہیں اگلے نقشے دکھائے ہیں، دل خوشکن قسم کی جو ہے آرزوؤں اور تمناؤں میں تمہیں مبتلا کیا تھا. ہر چیز حسرت بن جائے گی. دوسری حسرت وہ ہوگی جو روپیہ پیسہ ہم نے ان پر ضائع کیا، نظر نظرانے، ان کے لیے بندوبست، ان کے لیے 5 سٹار ہوٹلز کے اندر جو بکنگز ہو رہی ہیں. یہی بات ہے نا، میرے ذہن میں فوراً وہ حدیث آ گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، اگرچہ 3 اشخاص کا ہے لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہے. ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، جوش خطابت بھی تھا، لوگوں کو مسحور کر دیتا تھا. لیکن یہ تمام چیزیں جو اسے دی گئی دنیا ہی میں اپنے سٹیٹس کو بلند سے بلند تک کرنے کے اندر لگا دیا. لوگوں میں بڑی مشہوری ہو گئی، بڑی دور دور سے انویٹیشنز آنے لگی، نظر نظرانے پیش کیے جانے لگے، اور پھر ہدایہ جو ہے ان کی طرف سے طلب کیے جانے لگے. سب کچھ ہوتا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور زر کثیر لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ تمام رقوم جو خرچ کی گئی تھی وہ بہت بڑی حسرت بن گئی. اور سب سے بڑی حسرت یہ کہ ان کی دیکھا دیکھی ان کی اولاد بھی اسی ٹریک پر چل پڑی. خود تو مرید تھے ہی، اگلی نسل بھی مرید ہو گئی. یہ معاملہ تو نسل در نسل چلتا ہے نا، کہیں جا کر بریک تو نہیں لگتی. یہ ہے اصل میں جسے آپ کہیے مس شدہ تصور دین کا، جو آج ہمارے ہاں عام ہے. سواد اعظم جو ہے وہ تو اسی کے پیچھے ہے. آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے وہ لوگ جنہیں معلوم ہے اس بات کا کہ قرآن ان سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا انسان مطلوب ہے کون. اور یہ تمام خرافات کے جن کو بہت جسے آپ کہیے کہ بڑا عمل دخل ہو چکا ان کا زندگیوں کے اندر، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پھٹکارے بھیجیں گے قیامت کے دن. قرآن کہہ رہا ہے نا، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. تو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. اب یہاں ہم کا لفظ آ گیا. اب یہ مذہبی پیشوا بھی اور ان کے فالوورز بھی اب اس جہنم کی آگ سے نکلیں گے نہیں. اب خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. دیکھیے اس زمانے میں یہ مذہبی تصور یہ بھی تھا کہ فلاں اونٹ ہے یا فلاں اونٹنی ہے یا فلاں بھیڑ یا بکری ہے، فلاں جانور کے نام منسوب ہے، نہ اس کا دودھ پی سکتے ہو، نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہو، نہ اسے ذبح کر سکتے ہو، اپنی طبعی موت مرے گا. جبکہ یہ کہ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، وہ ہمارے استفادے کے لیے لگائے نا. ان کا دودھ پیو، ان کا گوشت کھاؤ. تو بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے جاتے تھے. فلاں اونٹ جو ہے جس کے اتنے کوئی بچے ہو چکے ہیں، اس سے تو اب وہ گویا کہ فلاں دیوتا کے نام جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، آزاد ہے. جس طرح آج بھی اگر آپ انڈیا چلے جاؤ تو وہاں گلی محلوں کے اندر آپ کو گائیں ملیں گی جو ادھر سے ادھر چل پھر رہی ہیں. جہاں جی چاہتا ہے کسی سبزی والے کی دکان پہ گئی تو وہاں جا کر کھانا شروع کر دیا. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. بڑے پیار سے اپنی گاؤں ماتا کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش تو کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، بچانے کی تو کوشش کرتے ہیں. لیکن گاؤں ماتا کا تصور آج بھی موجود ہے ان کے ہاں. تو اس زمانے میں کس قدر یہ گاڑھا تصور ہوگا اس کو ذہن میں رکھیے.
تو اب حلال و حرام اور طیب کا ذکر کیا گیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہارے لیے اس زمین میں حلال اور طیب، یہ دو اصطلاحات استعمال کی گئی. گویا کہ دینی اعتبار سے حلال ہو، کہیں اس کی حرمت کا ذکر نہ ہو، یہ حرام ہے. اور طیب یہ کہ پاکیزہ ہو. اور اس معاملے میں خنزیر کو جو مقام حاصل ہے کہ وہ تو ہر شریعت کے اندر انتہائی نجس جانور، جس کی کوئی شے بھی حلال نہیں. ورنہ عام طور پر کوئی درندہ ہے، اس کی کھال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں دباغت کے بعد. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ کھالیں ایسی ہوتی ہیں جو آویزاں کر دی جاتی ہیں، یا کچھ کھالوں کو جانماز بنا لیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو معاملہ ہے خنزیر کا، وہ تو بالکل کلیتاً حرام. تو جو حلال اور طیب ہے اس میں سے خوب کھاؤ پیو. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب یہاں میں نے چند احادیث نوٹ کی تھی. ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، یہ حلال کا ذکر آ گیا نا. اگر حرام کمائی کے ذریعے کوئی حلال جانور بھی آپ نے خالص اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تو وہ بھی حرام، بلکہ اس کے حرام ہونے کے اعتبار سے کئی اور باتیں آ جائیں گی آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں. ترمذی میں مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہے جس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، وہ بہت دور دراز کا سفر کر کے پہنچتا ہے بیت اللہ، کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعائیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، پکار رہا ہے یا رب یا رب. الفاظ نوٹ کیجئے کیا بیان کیے گئے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کیسے قبول کرے گا. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا پیا جو ہے وہ حرام کا تھا، جو اس کے پیٹ میں گیا وہ حرام مال سے خریدا گیا. اس کے جسم پر جو لباس ہے، خواہ وہ احرام کی چادر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی حرام مال سے خریدی گئی. اور اس کا بدن حرام مال پر پل کر بڑھا ہے تو اس شخص کی دعا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اکل حلال. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالص حلال کمائی اگر تو وہ ہے اور اس میں سے صدقہ و خیرات کیا گیا، اللہ کے ہاں مقبول ہے، کئی گنا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن حرام کمائی سے اگر کوئی صدقہ و خیرات بھی کر دیا گیا تو اللہ کے ہاں سے رد کر دیا جائے گا. شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے عام طور پر انسان کو، چلیے ٹھیک ہے مال تو میرا حرام ہے لیکن کچھ لگا دو، مسجد میں جو ہے وہ کچھ ایئر کنڈیشنرز لگا دیجئے، اور کوئی خیر کا کام کر دیں، کوئی سبیل کھول دیں، کوئی ہاسپٹل بنا لیں. کمائی حرام کی ہے. تو حضور نے فرمایا حرام کی کمائی سے جو بھی صدقہ و خیرات کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین سے عمر میں بڑے تھے، ان سے مروی یہ روایت موجود ہے مسند احمد میں جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شے کی حرام اور حلال ہونے کے اعتبار سے تمہیں کوئی شک و شبہ ہو اس کو ترک کر دو. اگرچہ اللہ کی شریعت میں دین میں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، لیکن مابین جو ہے مشتبہات ان کہا گیا حدیث میں، کچھ ایسی چیزیں مشتبہ ہیں جس کے بارے میں شک ہے، شبہ ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے. تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شے کے بارے میں شک اور شبہ اس کو بھی چھوڑ دو. اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کے برتن میں کھا اور پی رہا ہے، بادشاہوں کا انداز ہوتا تھا نا، کھانے پینے کے جو برتن ہیں وہ بھی سونے کے بنے ہوئے، تو جو شخص بھی سونے کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے تو خواہ اس میں جو غذا کھا رہا ہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، مرغی کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، حلال کمائی سے آپ نے ذبح کیا تھا وہ جانور، تب بھی وہ حرام کھا رہا ہے.
اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے مخصوص کی ہیں. آپ کو معلوم ہے جس کا بھی کچھ نہ کچھ کوئی تعلق دین کے ساتھ ہے اسے معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر کہ مرد کے لیے ریشم کپڑا پہننا، ریشم خالص ریشم، آج کل تو سنتھیٹک قسم کے ریونز کہہ لیجئے یا نائلونز ہیں یا اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، خالص ریشم جو ریشم کے کیڑے کے ذریعے جو کپڑا حاصل کیا جائے بہت قیمتی ہوتا ہے. تو دو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں پر جو حرام کی ہیں، اس میں ریشم کے کپڑے کا پہننا اور دوسرے سونے کا استعمال مرد کے لیے ناجائز ہے. یہ تمام نعمتیں اللہ نے جنت کے لیے مخصوص کی ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش پا کی پیروی مت کرو. شیطان تو لازماً بچلائے گا نا. حضرت آدم حضرت حوا کو جو سب سے پہلا سابقہ پیش آیا تھا، جنت کی تمام نعمتیں اللہ کی رحمتیں انہیں حاصل تھی، لیکن جو وسوسہ اندازی کی تھی، جو بچلایا تھا شیطان نے ان دونوں کو، حضرت آدم حضرت حوا کو، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور شیطان نے وہ جس شے سے منع کیا تھا رب نے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل کھا لیا. یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا نتیجہ تھا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خطوۃ ان کی جمع ہے خطوات. خطوہ کہتے ہیں انسان جب چلتا ہے تو دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ خطوہ کہلاتا ہے. تو یہیں سے گویا کہ مراد لی گئی کہ انسان کا چلنا، یہاں شیطان کے خطوات کا ذکر کیا گیا کہ شیطان جن رستوں کا راہی ہے، اگر تم نے بھی وہی رستے اختیار کیے تو پھر تمہارا انجام بھی شیطان کے ساتھ جہنم ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، مسلم و بخاری دونوں میں موجود، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، شاہی چراگاہ، جہاں صرف بادشاہ کے جو اپنے مویشی ہیں، جو گھوڑے ہیں وہی چرتے ہیں، اور اس کے گردا گرد ایک فصیل سی بنا دی جاتی ہے. اگر یہ فصیل پختہ نہ ہو بلکہ سرکنڈوں کے ذریعے بنائی گئی ہو تو انتہائی بودی ہے، کمزور ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے جانوروں کے ریوڑ کو، بھیڑ بکریوں کے گلے کو اس فصیل کے قریب نہ لے کر جائے، مبادا کہ کوئی ڈھور ڈنگر یا کوئی بیل یا کوئی بکرا یا کوئی بھیڑ جو ہے اس فصیل کو توڑ کر اندر گھس جائے بادشاہ کی چراگاہ میں، پھر تو جو سزا ملے گی وہ پہلے سے اعلان کر دی جاتی ہے. وہ شاید سزا جو ہے موت سے کم نہیں ہوتی. پھر اتنی جسارت کہ فلاں شخص کی بھیڑ بکری یا کوئی گائے یا کوئی اونٹ جو ہے بادشاہ کی چراگاہ میں گھس گیا. تو حضور نے فرمایا یہ کام نہ کیا کرو، وہ جو ایک فصیل ہے اس کے قریب نہ جاؤ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهَا، حما کہتے ہیں اس فصیل کو، خواہ وہ سرکنڈوں کی فصیل ہو یا کچھ پودے جو ہیں ذرا تھوڑے سے مضبوط قسم کے، جس طرح آپ کو معلوم ہے باڑ لگا دی جاتی ہے، اس نوع کی فصیل ہو، حما. تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ اسی قسم کی ایک فصیل تمہارے دین کے گرد بھی اللہ نے کھینچ دی ہے. حم اللہ، یہ اللہ کی فصیل ہے. وہ محارمھا، یہ فصیل وہ ہے کہ جس کو اگر تم کہیں روندو گے تو حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، مت اتباع کرو، مت پیروی کرو شیطان کے نقش پا کی، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، پھر وارن کر دیا گیا، متنبہ کر دیا گیا، وہ تو تمہیں لازماً حکم دے گا ہر قسم کے سوء کا. سوء کسے کہتے ہیں؟ گناہ، فسق و فجور، بغاوت، سرکشی اللہ کے خلاف. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہر گناہ جو ہے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے شرک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم پس پش ڈالا اور اس عمل کا ارتکاب کیا جو سراسر اللہ کے حکم کے خلاف تھا، شرک ہو گیا. خواہشات نفس کی بھی پیروی کی جائے تو یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے نا کہ اکساہٹ موجود ہے کسی گناہ کی، اللہ نے منع کیا ہوا، اگر کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اپنے نفس کو اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرا لیا.
اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر اپنے نفس کی اطاعت کی. قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. بارہا ان آیات کا حوالہ دیا گیا کہ وہ شخص کے جس نے اپنے خواہشات نفسی کو اپنا معبود بنا لیا تو وہ گویا کہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. تو وہ تو تمہیں حکم دے گا بالسوء، ہر قسم کا گناہ، منکر، بدی، عصیان، یہ تمام چیزیں. والفحشاء، اور سب سے بڑھ کر تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا. اور آج جو شیطانی ایجنڈا ہے اس کے ٹاپ پر یہ شے ہے کہ ہمارے دین نے جو عصمت، عفت، شرم، حیا، یہ جو اقدار معین کی ہیں اس کا تیا پاچا کر دو، برباد کر دو ان کو. آغاز ہوگا عام طور پر بے پردگی سے، دوسرا تھوڑا سا اور آگے بڑھے گی تو کسی درجے میں جو ہے نیم عریانی بن جائے گی، پھر عریانی بن جائے گی، اور بالآخر شیطان جو ہے آخری جو کام ہو سکتا ہے کہ جس میں گویا کہ کوئی شخص اس بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، زنا، اس تک بھی پہنچا دے گا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، وہ باتیں جو تمہارے اندر شہوت پیدا کریں. آنکھوں کا بھی زنا ہے. یہ تمام چیزیں مقدمات بنتی ہیں اصل میں اس بڑے فعل زنا کے لیے جس میں بالآخر شیطان انسان کو لا ڈباتا ہے. وہی اس کی منزل ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور تیسری بات کا ذکر کیا گیا کہ شیطان تمہیں وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جس کا تمہارے پاس کوئی جڑ بنیاد ہے ہی نہیں. جب مذہبی پیشوا جو ہے حلت و حرمت اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں کہ ان کے کہنے سے فلاں شے جو ہے وہ حلال ہوگی، فلاں حرام ہو جائے گی. یہ جو امامت معصومہ کا تصور ایک موجود ہے، آج بھی ہے. جو امام کہے، یہ جو آغا خانی حضرات ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کا جو امام ہے اس کے زبان سے ہر لفظ نکلا ہوا وہی. وہ چاہے تو شراب کو حلال کہہ دے، کوئی شے اس کو روکنے والی نہیں. تو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور سب سے بڑا شرک جو کرتے تھے اہل عرب، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اوصاف جو ہیں فرشتوں کو ہبہ کر دیے ہیں. اب اگر تمہیں کوئی نر اولاد چاہیے تو فلاں دیوی کے جا کر اس کے نام پر جانور قربان کر دو، فلاں قبر پر چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے نام سے نذرانے کرو، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا. وہ قربانی خواہ اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کے آپ اگر ذبح کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت یہ ہے یا علل اعلان یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں بزرگ کے نام سے ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں کی نیاز ہے، تو حرام ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل فرمائی. مکہ میں جو قرآن نازل ہوا تو کون مخاطبین تھے؟ یہی مشرکین عرب تھے نا، مشرکین مکہ تھے. 20 دیویاں اور دیوتا انہوں نے جو ہے وہ بنا دی تھی، ان کے مجسموں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. جب انہیں کہا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے کہ اتباع کرو اس شے کی جو اللہ نے نازل کی ہے، اور یہ آیات قرآنیہ اللہ کی نازل کردہ ہیں، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس شے کی کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. یہ تعصب انسان کے اندر اس درجے گہرا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر مختلف مسالک بھی ہیں نا، تو مسالک بھی نسل در نسل جو ہے منتقل ہوتے ہیں، اور وہ مسلک کا ایک تعصب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بات بھی انہیں سمجھانے کی اگر کوشش کی جائے، دونوں اعتبارات سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو آباء و اجداد نے جو طور طریقہ اپنایا تھا، جو نسلاً ان میں منتقل ہوا تھا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. تو وما الفینا علیہ آباءنا، گویا کہ جس پر پایا، قرآن حکیم میں وما وجدنا بھی کہا گیا. ہمارے باپ دادا پردادا جس دین پر رہے
وہی ہمارے تصدیق مقدم ترین ہے، مقدس ترین ہے، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے اسی مسلک کی، اسی دین کی جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اولو کے الفاظ آتے ہیں خواہ چاہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے آباء و اجداد علم کل تھے. یہی زوم جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اندر موجود تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ان دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا کرتے رہے، کیا وہ غلط دین پر تھے؟ یہ تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو قرآن حکیم نے بڑا لطیف سا ان کے اوپر طنز کیا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. خواہ ان کے آباء و اجداد میں نہ کوئی عقل تھی اور نہ ہی وہ کسی ہدایت کے رستے پر تھے. کہاں سے دلیل پکڑ لی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، اور پھر سوچنے اور سمجھنے اور بصیرت بھی اللہ نے انسان کو دی ہے. اس کی روشنی بھی تو کچھ بات جب چیزیں واضح ہوتی ہے، نہیں ہوتی. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. بھلا ان کے خواہ ان کے آباء و اجداد کو نہ وہ عقل سے کام لینے والے تھے اور نہ ہی ہدایت کے رستے پر تھے، لیکن اس رستے کو چھوڑنے پر تیار نہیں. ابو جہل سے پوچھا گیا تھا نا کہ کیوں ایمان نہیں لاتے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا انہوں نے ساری زندگی کبھی کوئی جھوٹ بولا؟ کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو؟ الصادق ہیں، الامین ہیں. 40 برس کی پوری زندگی جو کھلی کتاب کی طرح پورے معاشرے کے سامنے تھی. تو اس پر ابو جہل نے کہا تھا میں نے کب کہا کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اسے ماننے کو میں تیار نہیں ہوں. ہمارے آباء و اجداد کا دین وہ تو گویا کہ بڑے پوتر تھے، وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ غلط رستے پر ہوں، ہم نہیں چھوڑیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اگر کہیں ہم نے محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ پھر ہم تو غلام بن گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو ہماری نہ کوئی رائے ہے، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. پھر تو گویا کہ ہم کلیتاً اللہ کے رسول کے متبع بن جائیں گے. اتنا کچھ اسے بھی معلوم تھا، لہذا میں تو ایمان لانے والا نہیں ہوں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسے شخص کی سی ہے کہ جو بلند آوازی کے ساتھ کسی کو پکار رہا ہو. نَعِقَ يَنْعِقُ، نَعَقَ يَنْعِقُ، یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے زور سے آواز نکالنا، ہانکا لگانا. اور عام طور پر جو گڈریے ہوتے ہیں، جو چرواہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جانوروں کے لیے مختلف آوازوں کا انہیں ٹیم کر دیتے ہیں. بڑا ہانکا لگایا اور تمام حیوانات جو ہے کوئی بات سمجھ گئے کہ یہ لیکن وہ بہت ہی محدود. وہ کوئی واضح و نصیحت شروع کر دے حیوانات کو تو کوئی شے ان کے ہاتھ پلے تو آنے والی نہیں ہے، وہ کیا سمجھیں گے؟ ہاں، آواز کو سنتے ضرور ہیں اور اس کے مطابق جو ہے جو بھی چرواہا ہے اس کے جو بھی کہا اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، صرف سننے کی بنیاد پر. آواز تو ناقہ ینعق، زور سے آواز لگانا یا ہانکنا. تو مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے ایسے جیسا کہ وہ شخص کے جو ینعق، جو بہت بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو پکار رہا ہے، ہانکا لگا رہا ہے. بما لا يسمع الا دعاء و نداء، وہ لوگ کہ جو کچھ سننے کو تیار نہیں سوائے ایک آواز اور پکار کے. یہاں آواز لگانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والفاظ ہیں نا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ندا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ایک منادی کی ندا کو جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا. مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کی وساطت سے ہر وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، قرآن کی دعوت دینے والا، وہ بھی تو ندا لگا رہا ہے، وہ بھی تو منادی ہے، وہ بھی توحید کی طرف بلا رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے. تو ان جانوروں کی سی ہے کہ جو صرف آواز کو سنتے ہیں لیکن اس سے نہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
حضور جو کلام پیش کر رہے تھے وہ ان کی مادری زبان میں تھا جن کے سامنے وہ کلام پیش کیا جا رہا تھا. سب کچھ سمجھتے تھے، سنتے تھے، لیکن یہ کہ اس درجے وہ راسخ تھے اپنے اسی باطل عقیدے کے اوپر کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، یہ کہ جو زور آواز کے ساتھ جو ہے وہ پکار رہا ہو، اور ان لوگوں کو کہ جو سنتے نہیں ہیں. سننے سے مراد کیا ہے کہ دل کا سننا، سن کر اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے لیے تیار نہیں. ہاں سنتے ہیں تو الا دعاء و نداء، سوائے یہ کہ ایک پکار ہے، ایک آواز ہے کہ جو ان تک آ رہی ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بالکل ان ڈھور ڈنگروں کی طرح، ان بھیڑ بکریوں کی طرح کہ جو آواز کو سن تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. ہاں مخصوص آواز سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا چرواہا جو گڈریا ہے وہ کیا چاہتا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. تو سم بکم عمی، سم جو ہے وہ اسم کی جمع ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ جو بہرا ہو، اس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. بکم جو ہے وہ ابکم کی جمع ہے. ابکم وہ شخص ہے کہ جو گونگا ہے، بول نہیں سکتا. عمیٌ اعمیٰ کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ اندھا. اس کی جمع ہو گئی. تو یہ لوگ ڈھور ڈنگروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، اور سمن ہیں، بالکل بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، عقل سے کام لینے کو تیار نہیں. یہ الفاظ قرآن نے کئی مقامات پر استعمال کیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، آنکھ دیکھ تو رہی ہے، ایک حیوان بھی دیکھ رہا ہے، مختلف حیوانات ممکن ہے، بہت سے وہ ہوں کہ جن کی نگاہ انسانوں سے کہیں بڑھ کر تیز ہے. سماعت اللہ نے انسانوں کو بھی دی، مجھے اور آپ کو بھی دی، لیکن بہت سے حیوانات ایسے ہیں کہ ان کی سماعت ہم سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. وہ آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والا کوئی عقاب جو ہے زمین پر لینگتے ہوئے کسی ایک چوہے کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہیں سے غوطہ لگا کر اس پر حملہ کرتا ہے. انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح گھوڑا جو ہے اپنے کان فوراً کھڑے کر لیتا ہے، جبکہ انسان نے کوئی آواز نہیں سنی، اور اس گھوڑے کے کانوں کو دیکھ کر جو سوار ہے وہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ کوئی دشمن موجود ہے. حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، لیکن جو انسان نہ بصیرت سے کام لینے والے ہیں، نہ حق بات کو سن کر اسے قبول کرنے کو تیار ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، ایک آیت میں 8 بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر. ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اگر وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ حیوان ہے. کوئی فرق نہیں ان میں اور حیوانوں میں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ آیت بارہا بیان کی گئی. ہم نے دل دیے ہیں، اس سے غور و فکر نہیں کرتے، تعقل سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں موجود ہے، صرف ظاہر کا دیکھنا دیکھتے ہیں، بصیرت نامی شے موجود نہیں. کسی شے کا مشاہدہ کر کے تمہارے رب کی معرفت تمہیں حاصل ہو، یہ عنصری سرے سے مفقود ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیے لیکن حق بات کو سننے ہیں تیار نہیں اسے قبول کرنے کو. آگے فرمایا اولئک کالانعام، وہاں انعام کا لفظ آ گیا. انعام کسے کہتے ہیں؟ چوپایوں کو. یہ بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ گھوڑا ہے، گھوڑی، یہ تمام چیزیں چوپائے ہیں. اور خاص طور پر انعام ان چوپایوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا گوشت ہم کھاتے بھی ہیں. بھیڑ بکری ہے، اسی طرح گائے بھینس ہے، اسی طرح اونٹ ہے، یہ تمام چیزیں اس نوع میں ہے نا. تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ ڈھور ڈنگروں اور مویشیوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو یہاں فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بیان کر دی ہیں، اور جس کا بہترین مظہر کیا ہے؟ تمام اس دنیا پر بسنے والی تمام خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہو سوائے ان کے جن کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا.
جو محرمات ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، اسی طرح اور پوری فہرست ہے جو قرآن میں موجود. گویا کہ حرام کردہ جو کیٹیگری ہے اس کا الگ سے ذکر ہے جو بہت کم ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جن چیزوں کی حرمت نہیں ہے اب وہ پاکیزہ ہیں. ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو. بعض پرندے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بگلا جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں پھر جو بھی ہمارے فقہ کے اندر ذرا نیچے گہرائی میں اتر کر وہ اسے ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال مشتبہات کو چھوڑ کر جو بھی حلال اور طیب ہے صریحاً وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں، اسے کھاؤ پیو. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور دیکھو شکر گزاری اختیار کرو اللہ کی اگر تم واقعتاً اسی کے بندے ہو. یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں، مباح ہیں، حلال ہیں، سوائے ان چند کے جن کو حرام کر دیا گیا. آگے ان کا ذکر بھی آ جائے گا، لیکن وہ بڑے بڑے حرام کا ذکر ہے. وہ چار بڑی کہ جو ہر شریعت کے اندر حرام رہی ہیں ان کا ذکر اگلی آیات میں آ جائے گا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے. یہی سے وہ نقطہ بھی آپ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ سمندری مخلوق جو ہے اس میں ایک تو خالصتاً مچھلی ہے جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے کہا کہ اس سمندر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ تمہاری غذا کے لیے لحمن طریًّ کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے، تر و تازہ گوشت ان کا تم کھا سکتے ہو. تو اس کے اندر اگرچہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن شوافے ہیں یا کچھ اور مسالک بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کے کھانے سے کوئی نقصان نہ ہو. اب سمندری مخلوق کے اندر سمندری سانپ بھی تو ہے نا، اسے کھاؤ گے تو ممکن ہے ہلاک ہو جاؤ. یا اسی طرح بہت زہریلی قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں جس کے کھانے سے انسان جو ہے ہلاک ہو جائے. باقی جو بھی غذا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں تمہارے لیے پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں سے مکروہات کے درجے میں قائم کر دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں مکروہ ہیں. اس میں ایک فقہی اختلاف ہے. تو جو شے میں مراد ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے. حرام چیزیں چند ہیں، گنی چنی ہیں، جن کو احادیث کے ذریعے یا قرآن حکیم کے مطالعے کے ذریعے جو ہم پر واضح ہو جاتی ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طیب اور پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر تمہیں عطا کی ہیں اس میں خوب کھاؤ پیو. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور دیکھو اللہ کے شکر گزار بندے بنو. یہ آخری بات ہے شکر گزاری کی. زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ دعائیں ہیں نا. اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. لیکن اصل شے کیا ہے؟ شکر گزاری اس کے لیے، فرما برداری اس کے ہر حکم کی. اصل شکر گزاری ہے، شکر بالجوارح جسے کہا جاتا ہے. اور یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے سورۃ العادیات، بہت سے حضرات کو یاد ہوگی. ان گھوڑوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کی پیٹھ پر ان کا مالک سوار ہے اور جنگ و جدال ہو رہی ہے، دشمن کی صف میں گھس گیا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر دشمن کے نرغے سے اپنے مالک کو بچا کر نکال کر لے آتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، حالانکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا اس کا مالک اس کا خالق نہیں ہے، صرف اس کے لیے جو ہے کوئی چارے کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی اس کے لیے اور غذا کا بندوبست ہے، کوئی پانی کا بندوبست کر دیا، اس کے سوا کو کچھ نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں انسان ہے. ان الانسان لربہ لکنود، اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں اور رحمتیں اسے حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، من طیبات ما رزقناکم، اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلنا چاہیے کہ واشکروا للہ، کہ شکر گزاری اختیار کرو، اللہ کی شکر کرو اس کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کو پوجنے والے ہو، اسی کی بندگی کرنے والے ہو. بس میرا خیال ہے ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا، لہٰذا صرف اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس رکوع کی جو بقیہ آیات رہ گئی ہیں اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن حکیم کو سمجھنے کی
اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔